میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو دروازے کے پاس میرا دیور کھڑا ہوا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ یک ٹک مجھے دیکھتا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کب کب آ گئے تھے۔ ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس چھناک کر کے نیچے زمین بوس ہوا تھا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے جیسے وہ ہوش میں آیا تھا اور ہڑبڑا کر کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ میرا سانس پھونکنے کی مانند چلنے لگا تھا۔ یہ ابھی چند لمحے پہلے کیا ہوا تھا؟ مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ جلدی سے صاف کیا تھا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگی تھی۔ اسی وقت میری ساس کی آواز کچن میں گونجی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہ؟ میں نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑی ہو کر غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے بولی تھی، ماں جی وہ گلاس ٹوٹ گیا، اس کو اٹھا رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ اچانک ہی وہ کچن میں داخل ہو گئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھیں، ابھی اتنی ہڑبڑی میں ریحان یہاں سے کیوں گیا ہے؟ ان کی بات سن کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو ان کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پاتی۔ میں گڑبڑا کر بولی تھی، مجھے نہیں معلوم، وہ کسی کام سے آیا تھا لیکن کچھ کہا نہیں اور پھر جلدی سے چلا گیا۔ میری بات سن کر انہوں نے سخت نگاہ سے مجھے دیکھا تھا اور پھر اچانک مزید میرے قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی، دیور اور بھابھی کا رشتہ آگ کا رشتہ ہوتا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی شکایت ملے یا پھر میرے بیٹے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تو یاد رکھنا لڑکی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری وجہ سے اگر میرے گھر کا شیرازہ بکھرا تو میں تمہاری جان نکال لوں گی۔ میری ساس سخت نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میری زبان ہی گنگ ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں انہیں کیا جواب دوں، جبکہ وہ ایک سخت گھوری سے مجھے نواز کر کچن میں چلی گئی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ کیسی آزمائش مجھ پر آئی تھی؟ کئی دنوں سے میں اپنے دیور کو محسوس کر رہی تھی کہ اس کے رنگ ڈھنگ تبدیل ہو گئے تھے۔ میں جہاں بھی ہوتی وہ مجھے لازمی نظر آتا۔ کبھی بہانے سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا تو کبھی بہانے سے میرے قریب کھڑا ہو جاتا۔ اس کی نیت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں برتن وغیرہ سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مسلسل اسی سوچ کی وجہ سے میرا سر اب درد کرنے لگا تھا۔ کافی دیر تک میں بستر پر ایسی ہی مردہ حالت میں لیٹی رہی تھی اور پھر سر جھٹک کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس کی یہ بدتمیزیاں مزید بڑھیں تو میں اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کر دوں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے شوہر میری بات کو لازمی سمجھیں گے۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دے دی تھی اور واش روم جا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے شوہر آنے والے تھے۔ ہماری شادی کو ابھی صرف 6 مہینے کا عرصہ بیتا تھا اور میں اپنے شوہر کو اپنی طرف سے بالکل بھی بیزار نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے روز تیار ہو کر ان کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ کچھ دیر بعد ہی آ چکے تھے۔ آتے ساتھ ہی وہ چہکتے ہوئے بولے تھے، جلدی سے برقع وغیرہ پہنو، ہم دونوں باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی تھی، لیکن میں نے آپ کے لیے کھانا بنا چکی ہوں، روٹیاں بھی تیار ہیں، بس آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے تھے اور اچانک میرے قریب آ گئے تھے۔ میری کمر میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور میرے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے محبت سے بولے تھے، میں جانتا ہوں میری پیاری سی بیوی نے اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بنایا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اب میں وہ کھانا صبح کھاؤں اور ابھی اپنی بیوی کو ایک زبردست سا ڈنر کرواؤں۔ کیا مجھے اس چیز کی اجازت نہیں؟ ان کا اتنا محبت بھرا انداز دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور میں سر جھکا کر بولی تھی، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ یہ کہتے ہی میں جلدی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ ان کی ذرا سی قربت مجھے ایسے ہی بے حال کر دیتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں برقع پہن کر باہر آئی تو وہ بھی بال بنا کر میرے ہی انتظار میں کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً میری کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور مجھے لے کر باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں انہیں دھیمی آواز میں بولی تھی کہ سب ہوں گے باہر، کمر سے ہاتھ ہٹا دیں، لیکن شاہنواز میری کچھ سنتے تھے اور نہ میری بات پر عمل کرتے تھے۔ ہم دونوں کو ایسا دیکھ کر میری ساس مسکرائی تھیں اور اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی تھیں، کہاں جا رہی ہے یہ سواری؟
جبکہ میرے شوہر اپنی ماں کے قریب گئے تھے، ان کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، بس کچھ نہیں، یہاں وہاں گھوم کے آ رہے ہیں۔ مجھے تھوڑی سی طبیعت اپنی بہتر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بات سن کر میری ساس فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر زیادہ طبیعت خراب محسوس ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، تم ٹھیک ہو نا؟ ان کا پریشان لہجہ دیکھ میں نے بھی پریشان ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، ارے ممی طبیعت ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابھی ہوا میں جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے اشارے سے قریب آنے کو بولا تھا اور مجھے لے کر باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بے چین لہجے میں بولی تھی کہ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو رہنے دیتے ہیں، اگر زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تو ممی ٹھیک بول رہی ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے مدھم کہکا لگایا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ تم بہت زیادہ بے وقوف ہو، ممی غصہ نہ کریں اسی لیے بہانہ بنایا ہے، اور تم سمجھتی نہیں ہو ان کی بات۔ سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اکثر اوقات وہ ایسے ہی گھر سے لے کر مجھے نکل جاتے تھے، کبھی بھی میری ساس کو بھنک تک نہیں لگنے دیتے تھے کہ میری وجہ سے وہ باہر گھومنے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم پورچ میں داخل ہوئے تھے جب میرے دیور کی بائک آ کر رکی تھی۔ میرے شوہر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے، ہاتھ ملا کر وہ اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، چل رہے ہو تم ہمارے ساتھ؟ یہاں پاس میں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی تھی کہ ریحان منع کر دے، لیکن اچانک ہی وہ بولا تھا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بالکل چلوں گا، بس آپ اپنی بیگم سے پوچھ لیں، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ میرے شوہر میری طرف مڑے تو میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا، جبکہ دونوں بھائی ہی مسکرائے تھے اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ میرے شوہر نے سنبھالی تھی اور ان کے ساتھ ہی میں آگے کو بیٹھ گئی تھی، جبکہ میرا دیور پیچھے بیٹھ کے موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کے چہرے پر ڈالی تو ان کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ یکدم میرے دماغ میں خیال آیا تھا کہ اگر کبھی میرے دیور نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا اور میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ کتنا ناراض ہو جائیں گے، ان کا یہ سکون کہیں غارت ہو جائے گا، دونوں بھائی واقعی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، جب اچانک میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو مریم؟ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مجھے لگا جیسے میری کوئی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں، سب ٹھیک ہے، مجھے کیا ہونا ہے، جب اچانک میرا دیور سیٹ سے اپنی گردن نکال کر بولا تھا، بھابی آپ ٹھیک نہیں ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ فکر مند لہجہ مجھے بھی عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر ایک بار پھر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میرا دل کیا کہ اپنے شوہر کو بولوں کہ آپ اپنے بھائی کو یہیں اتار دیں، میں اس کے ساتھ آگے سفر نہیں کرنا چاہتی، مگر میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وقت بہت خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر بھی میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دونوں بھائی آپس میں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کئی بار میرے شوہر نے مجھے اس ہنسی مذاق میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بالکل چپ رہی تھی۔ مجھے مسلسل اپنے دیور کی نگاہیں اپنے وجود کی آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے بے حد الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ دونوں بیٹھے، میں واش روم سے آ رہی ہوں۔ انہوں نے ساتھ چلنے کی آفر دی، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں چلی جاؤں گی، لیڈیز واش روم میں آپ کا کیا کام، یہ کہہ کر میں واش روم میں آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے لمبی لمبی سانسیں لی تھیں، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی اور پھر ایک پانی کا چھینٹا چہرے پر مار کر ایک پرسکون سانس خارج کی تھی۔ میں باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ سامنے ہی میرا دیور بار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا ہو گیا تھا اور فوراً میرے قریب آتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ گھبرائی ہوئی ہیں؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ میں نے فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کچھ نہیں، بس تم فاصلہ قائم رکھو۔ یہ کہتے ہی میں اپنے شوہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے پہلی بار ایسی کوئی بات کہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہوگا،
اس لیے میں نے ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں نے سکون کا سانس اپنے شوہر کے پہلو میں ہی آ کر لیا تھا۔ کھانا کھاتے وقت بھی مجھے اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کھانا بہت خاموش ماحول میں کھایا گیا تھا اور پھر ہم رات 10 بجے گھر کے لیے نکل پڑے تھے۔ گاڑی میں ایک دو بار میرے شوہر نے مجھے مخاطب بھی کیا تھا، لیکن میں نے ہاں ہوں میں ہی جواب دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ کئی بار میں نے اپنی دوستوں کے منہ سے سنا تھا کہ جو دیور بھابھی پر گندی نظر رکھتے ہیں انہیں محض چند لمحے لگتے ہیں اور وہ بھابھی کی عزت کو نیلام کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں بے حد خوف زدہ تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد ہمارا گھر آ گیا تھا۔ میں جلدی سے گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے شوہر بھی کمرے میں آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا ہوا تھا تمہیں مریم؟ کیا تمہیں پسند نہیں آیا ریحان کا ساتھ جانا یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ان کا سخت لہجہ سن کر میں تھوڑا ڈر گئی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے کچھ برا نہیں لگا، بس تھوڑی طبیعت بوجھل ہو گئی تھی، سارا دن کام کیا تھا، اس وجہ سے تھکن ہو رہی تھی۔ خیر آپ کو کچھ چاہیے؟ میں کافی بنا کر لاؤں؟ میں نے بات کو گھمانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں کئی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں، تم ریحان کے ساتھ بہت عجیب رویہ رکھ رہی ہو۔ کبھی اس کو دیکھتی ہو تو راستہ تبدیل کر لیتی ہو، وہ کہیں آ کر بیٹھ جائے تو اٹھ کر چلی جاتی ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس مسئلے کو حل کروں گا۔ یاد رکھنا میرا صرف ایک بھائی ہے اور میں اس بھائی پر جان دیتا ہوں۔ مجھے اب تمہاری طرف سے بالکل کسی بھی قسم کی شکایت نہیں چاہیے۔ ان کا سرد لہجہ سن کر میں نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ان سے کافی کا پوچھا مگر وہ انکار کر کے سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ مجھے اپنی اس حرکت پر اب افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے ان کے سامنے ایسا رویہ کیوں رکھا۔ میں نارمل بھی تو رہ سکتی تھی، لیکن غلطیاں بھی انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ اگلی صبح بھی ان کا رویہ میرے ساتھ سرد تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کبھی کچھ ایسا ہوگا جیسا میں سوچ رہی ہوں تو میرے شوہر میرا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ میں نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ رات کے وقت میں نے کھانا وغیرہ بنا لیا تھا اور اب اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ اس وقت سب اپنے اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں۔ میں سوالیہ بولی تھی، کون ہے؟ جب باہر سے میری ساس کی آواز آئی تھی، بہو دروازہ کھولو۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور جھٹ دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے وہ چادر اوڑھے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں دراصل اپنی بہن کی طرف جا رہی ہوں، اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اور ہاں تمہارے شوہر کا بھی فون آیا ہے، بول رہا ہے کہ آج آنے میں دیر ہو جائے گی، تم آرام کر لینا۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں بلکہ میرے سسر کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اب عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ اب گھر میں سوائے میرے اور میرے دیور کے کوئی اور نہیں تھا۔ میں واپس کمرہ اچھی طرح بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی موبائل اٹھا کر اپنے شوہر کو کال کی تھی۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں فوراً ہی پریشان لہجے میں بولی تھی، کہاں رہ گئے آپ؟ ممی بول رہی ہیں کہ آپ دیر سے آئیں گے۔ اگر ایسا کوئی ارادہ تھا تو آپ مجھے بتا کر جاتے۔ میری بات سن کر وہ بولے تھے، ہاں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، 12 بجے تک آ جاؤں گا۔ تم پریشان نہیں ہو، لاؤنج میں جا کر بیٹھ جاؤ یا پھر ریحان سے باتیں کر لو، وہ بھی اپنے کمرے میں ہی ہے۔ میں نے اسے منع کر دیا ہے کہ وہ باہر نہ جائے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر تو مجھے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل بھینچ لیا ہو۔ میں نے جی بول کر فون بند کر دیا تھا، مگر اب میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یعنی گھر کے اندر صرف ریحان تھا۔ میں اندر ہی اندر درود شریف کا ورد کر رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ خدا خدا کر کے 12 بج گئے تھے اور شکر تھا کہ 12 بجے میرے شوہر آ چکے تھے۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو میں بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر مجھے سکون سا ملا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ارے کیا ہو گیا، 12 ہی بجے ہیں، کوئی رات کے 3 نہیں بج گئے جو تم اتنا ڈر چکی ہو؟ اور ویسے بھی گھر میں ریحان تھا، تمہیں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اب بھلا میں انہیں کیا بتاتی کہ میں آپ کے بھائی سے ہی خوفزدہ ہوں۔
تھوڑی دیر تک وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے ہی رکھے تھے اور پھر مجھے علیحدہ کرتے ہوئے بولے تھے، اتنا ہلکان نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایسے لمحات بھی زندگی میں آئیں گے تو تم کیسے گزارا کرو گی؟ مگر میں کچھ نہیں بولی تھی، بلکہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بات کو گھما چکی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی تو میں باہر آ گئی تھی۔ ابھی میں ٹرے میں کھانا سجا کر پلٹی ہی تھی کہ میری چیخ بے ساختہ بلند ہوئی تھی، کیونکہ کچن میں میرا دیور پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا مجھے یک تک دیکھ رہا تھا۔ جلد بازی میں ٹرے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمیں بوس ہو گئی تھی، جبکہ وہ بھی گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہو گیا بھابی؟ آپ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہیں؟ جبکہ میرا تو سانس ہی بند ہو چکا تھا۔ میرے شوہر بھی کچن میں آ گئے تھے اور سوالیہ بولے تھے، کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے؟ کھانے کے تمام برتن نیچے زمین پر گرنے کی وجہ سے چکناچور ہو گئے تھے۔ میں گھبراہٹ میں نیچے بیٹھی تھی اور جلدی جلدی کانچ سمیٹنے لگی تھی۔ ابھی میں ایک اور کانچ اٹھاتی اس سے پہلے ہی میرے دیور نے زمین پر بیٹھ کر میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، آج مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بس بہت ہو گیا بھائی، میں کب تک بھابھی کی ان حرکتوں کو برداشت کروں گا؟ میں نے کبھی ان پر غلط نگاہ نہیں رکھی، لیکن جس طرح آپ کی بیوی میرے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بہت انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں۔ لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچا۔ اس کی براہ راست بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی تھی کہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اس سے انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں۔ میرے شوہر نے حیران ہو کر ہم دونوں کی طرف دیکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ یہ کیا بول رہا ہے؟ ریحان، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ جبکہ میری آنکھوں سے اب آنسو چھلک پڑے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، پلیز مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کریں، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے۔ میرے آنسو نکلتے دیکھ میرا دیور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سارے کانچ اس نے اپنے ہاتھ سے سمیٹے تھے اور پھر اچانک میری کلائی تھام کر باہر لے آیا تھا۔ میرے شوہر بھی ہم دونوں کے پیچھے پیچھے آئے تھے۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا تھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیوں الٹی سیدھی باتیں اپنے دماغ میں لا رہی ہیں؟ آپ میرے لیے میری بڑی بہن کی مانند ہیں۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میں جانتی تھی میں کچھ زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ جس خاندان میں بڑی ہوئی تھی، اس خاندان میں یہی تو ہوتا آیا تھا۔ میرے سگے چاچو نے میری چھوٹی بہن کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ میرے تایا ابو نے میری ماں پر گندی نظر رکھی تھی۔ بھلا میں کیسے اپنے دیور کی ان حرکتوں کو نظر انداز کر دیتی؟ میں شرمندگی سے لبریز لہجے میں بولی تھی، جس خاندان میں بڑی ہوئی ہوں وہاں پر یہی تو ہوتا آیا ہے۔ دیور بھابھی کے پیچھے لگا ہوا ہے تو جیٹھ اپنی بہو کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں پہلے ہی بہت خوفزدہ تھی اور پھر جب میں نے تمہاری نظروں کو اپنے وجود پر محسوس کیا تو میں ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ تم بھی ایسی ہی سوچ کے مالک ہو۔ میرے شوہر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر مجھے گھر سے نکال دیں گے یا پھر مجھے برا بھلا بولیں گے، مگر انہوں نے میرے ہاتھ کو تھام کر مجھے اپنے قریب کیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ ہر جگہ کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس طرح ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ویسے ریحان، تم بھی مجھے بتاؤ، تم اپنی بھابھی کو کیوں دیکھتے ہو؟ ممی نے بھی مجھ سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سن کر میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، اور پھر جو بات میرے دیور نے کہی وہ سن کر میں اور میرے شوہر دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھابھی سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، ان سے درخواست کرنا چاہتا تھا کہ وہ میرا رشتہ کروا دے۔ ارے میں آپ کی بیوی کو کیوں دیکھوں گا؟ یہ میرے لیے میری ماں کے برابر ہیں۔ میں انہیں اپنی بڑی بہن تسلیم کر چکا ہوں۔ دراصل بھائی بھابھی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، لیکن ممی کو بتاتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اگر ان کو یہ بات بری لگ گئی تو میں معاملہ کیسے سنبھالوں گا۔ اس لیے میں بھابھی کو اپنی سائیڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی میں ان کے پاس بات کرنے کے لیے پہنچتا تو یہ مجھ سے اتنی ڈر جاتی کہ کانپنا شروع کر دیتی، چیزیں توڑ دیتی تو کبھی بھاگ کر میرے قریب سے چلی جاتی۔ آپ خود بتائیں میں بھابھی سے کیسے بات کرتا؟
اپنے دیور کی بات سن کر میں فوراً بولی تھی، یعنی اس دن واش روم کے پاس تم مجھ سے یہ بات کرنے کے لیے آئے تھے؟ اس نے سر اسبات میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جی بالکل یہی بات کرنی تھی، لیکن آپ اتنی زیادہ ڈر چکی تھیں کہ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ آج بھی میں موقع کا فائدہ دیکھ کر آپ سے بات کرنے کے لیے ہی کچن میں آیا تھا، لیکن آپ کا انداز دیکھ میں خود گھبرا گیا، لیکن آج میری بس ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے دیور کی باتیں سن کر واقعی بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میرا دیور مجھے بہت گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اس نے کبھی مجھے غلط نیت سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں نے فوراً اس سے معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میں ممی سے بات کروں گی اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں انہیں راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنے شوہر سے بھی معافی مانگی تھی، مگر انہوں نے فوراً ہی مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور میرا سر سہلاتے ہوئے بولے تھے، کبھی بھی خود کو اکیلا نہیں سمجھنا، میرا بھائی ہو، میرا باپ ہو یا پھر میرا کوئی دوست، کبھی بھی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ یہ تم پر غلط نیت رکھتا ہے یا پھر تمہیں غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو صرف مجھے ایک بار بتانا، میں ہر حد پار کر جاؤں گا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میں تمہارا محافظ ہوں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن مجھے واقعی اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس طرح ہر مرد بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں سب کو ایک سبق دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی کو ایک ترازو میں نہ تولیں، ہر شخص کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔